ہر بار قسمت ہی نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان بھی کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق ہوتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی بھی کبھی کم نہیں ہوگی۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے، حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال ایک قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی اینک اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیت، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ یاد رکھو، جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو بھی کھو دو۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نکتے کا فرق رہتا ہے کہ آپ 2 اچھے الفاظ بول کر سارے اختلافات ختم کر سکتے ہیں۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا اخلاق سامنے والے سے تعلق کی نوعیت کے تابع ہوتا ہے۔ اخلاق اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ رد عمل کے نفسیات کے تحت۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار بنو، آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ اگر آپ اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو